نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المتقين آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 پر اگرچہ ہماری گفتگو اس سے قبل ہو چکی ہے، لیکن ان آیات کی اہمیت کے حوالے سے ایک بعض مزید چیزیں میں اس کے ضمن میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 14 اس اعتبار سے پورے قرآن حکیم میں منفرد ہے کہ اس میں ایمان اور اسلام کو بالکل دو جداگانہ چیزوں کی شکل میں پیش کیا گیا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اس حال میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں قرآن حکیم میں یہ دو الفاظ اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن، یہ بالکل سینونیمس مترادف الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ان کا ایک دوسرے کے سامنے تقابل ہو جائے تو ان کے معنی بالکل جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تین جوڑے میں نے آپ کو بتائے تھے، اسلام اور ایمان اور جہاد اور قتال اور نبی اور رسول، ان میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ قتال تو ہر حال میں جہاد ہے، لیکن جہاد ہر حال میں قتال نہیں ہوتا، جہاد ایک بہت وسیع بیس کی شے ہے۔ اسی طرح مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات ایسی ہیں کہ اذا اجتمعا تفرقا، جب یہ ایک مقام پر آئیں گی تو یہ متفرق ہوں گی، ایک دوسرے کے معنی جو ہے اس کے خلاف ہوں گے۔ وَإِذَا تَفَرَّقَا اجتمعا، علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہو تو یہ مجتمع ہو جاتی ہیں، یعنی تقریباً ہم معنی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں جس قدر کلوز کنٹراسٹ آیا ہے پورے قرآن مجید میں، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو یہاں در حقیقت یہ بات جان لینے کی ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر جبکہ اسلام ایک تحریک کی شکل میں سامنے آیا ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا، ایک ہمارا اسلام اور ایمان ہے، یہ ہم نے خود قبول نہیں کیا ہے، یہ تو ہم پر وراثتاً یوں سمجھیے کہ ہمیں مل گیا ہے، اسلام بھی مل گیا، ایمان بھی جو بھی اگر تھوڑا بہت ملا ہے تو وہ مل گیا ہے۔
اور وہ چونکہ اسلام کے ارکان پر ہم عمل کرتے آئے ہیں تو اس سے واقعی ایمان بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں در حقیقت جو ہے پس منظر کیا ہے کہ ایک تحریک چل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد۔ اب یہ جب فتح کے مراحل تک پہنچ گئی تو بہت سے لوگوں نے، اعراب کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا، بدو، قبائل عرب جو تھے، انہوں نے طے کیا اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ریزسٹ نہیں کر سکتے، لیٹ اس گو اینڈ سرنڈر، چلو اسلام لے آئے۔ تو وہ قبیلے کے قبیلے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ آئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح ایمان تو دل میں نہیں آتا تھا، کچھ لوگوں کے دلوں میں آیا ہوگا لازماً۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ اس کیفیت میں ایمان لائے، اسلام لائے، ان کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو مثبت طور پر ایمان بھی دل میں موجود ہے، یا منفی طور پر نفاق ہے کہ وقتی طور پر جو ہے ذرا سر جھکا لیا جائے، پھر ذرا موقع آئے گا تو پھر نپٹیں گے ان سے، اور پھر ایک کاؤنٹر ریولوشن برپا کریں گے۔ تو یہ گویا کہ دھوکے کے ساتھ ایمان اسلام لا رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے، نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے، یہ زیرو لیول ہے۔ اس زیرو لیول کے بارے میں یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ اس کیفیت میں ہیں کہ ان میں نفاق نہیں ہے، تو وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ جو ہے رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ منافق نہیں ہیں۔ اعمال جو ہیں وہ رد ہوتے ہیں منافق کے۔ لیکن یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی، انشاءاللہ آج اگلی آیات میں واضح ہو جائے گا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جاری رہے گی تو خود بخود ایمان پیدا ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ بڑا ٹرانزٹری فیز ہے، ایک ہے یعنی تھیوریٹیکلی تو یقیناً یہ ایک پوزیشن ہے، لیکن یہ ٹرانزٹری ہے۔ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ، چاہے جب اسلام لائے ہیں تو اس وقت ایمان نہیں تھا لیکن نفاق بھی نہیں تھا، اب اگر خلوص کے ساتھ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر اس سے ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت سے مراد جزوی اطاعت نہیں ہے، اطاعت ہمیشہ کلی اطاعت ہوتی ہے۔ جزوی اطاعت کے کچھ احکام تو اللہ کے سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے رون دیے جائیں، تو یہاں معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے۔ ویٹو پاور نفس کے ہاتھ میں ہے۔ نفس جو ہے جس کو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر تو تم عمل کر لو اللہ کے حکم پر، اور جس کے بارے میں نفس یہ کہے کہ نہیں اس پر تم عمل نہیں کر سکتے، تو ہم نے نفس کی پیروی کی اور اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ This partial obedience is no obedience at all۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 میں بہت کھول کر کہہ دیا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیے جائیں، ذلیل اور خوار کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تم اپنی لمبی لمبی داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے سالانہ جو ہے عمروں سے اور حجوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر تمہارے کاروبار سود پر چل رہے ہیں، اگر تمہارے کاروبار میں دھوکہ ہے، فریب ہے، اگر یہ چیزیں شامل ہیں، تمہاری آمدنی حرام کی ہے، تو ان چیزوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ کلی اطاعت ہے، جزوی اطاعت نہیں۔ بہرحال اگلی آیت جو ہے اس اعتبار سے قرآن حکیم کی پھر میں الفاظ کہہ رہا ہوں اہم ترین آیت ہے، ایک کنسائز ڈیفینیشن آف ہو از اے ریئل مومن، ایک نہایت جامع تعریف کہ مومن کون ہے۔ اور ان آیات کا ربط تو جو ہے خود واضح ہے۔ اگر ایک گروہ کے بارے میں کہا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اب کوشچن پیدا ہوا نیچرلی، ہو از اے مومن، مومن کون ہوتا ہے بتائیے؟ اس کا جواب ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں اس آیت کے شروع اور آخر میں، جو اسلوب حصر ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں اسلوب حصر کی مثال؟ اگر ہم کہیں زید عالم ہے
اس کا ایک خاص مفہوم ہے، اور کہا جائے زید ہی عالم ہے، اب مفہوم کافی جو ہے بدل گیا. زید عالم ہے تو عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نفی دوسروں کی نہیں ہے. جب زید ہی عالم ہے آپ نے کہا تو معلوم ہوا کہ صرف زید جو ہے وہ عالم ہے، باقی سب غیر عالم ہے. تو یہاں پہ اس کو اسلوب حصر کہتے ہیں، اور یہ آیت دونوں طرف بریکٹڈ ہے، دونوں طرف سے اسلوب حصر سے. انما کلمہ حصر ہے، اولئک ھم الصادقون اسلوب حصر ہے. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی یہ یقین کی کیفیت ہو گئی ان کے قلوب کے اندر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ. اولئک ھم الصادقون، یہی ہے صرف وہ لوگ کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. اگر وہ کہتے ہیں آمنا تو انہیں حق ہے، وہ سچے ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو مسلم تو تم مان لیے جاؤ گے، لیکن مومن تمہیں تسلیم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اس ضمن میں یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس مضمون کا اس سورہ حجرات کے عمومی مضمون کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یاد ہوگا، کہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات سیاسی اور حیات ریاست کی سطح پر، اسٹیٹ کی سطح پر، اس کی رکنیت کس کو حاصل ہے؟ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ آیا صرف مومن کو یا مسلم کو؟ تو اسلامی ریاست کی سٹیزن شپ مسلم کے لیے ہے. آپ یہ نہیں جان سکتے کہ مسلم کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، یا منافق ہے یا کیا ہے. یہ ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. یہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہوگا. جب تک کسی شخص کی تکفیر نہ ہو جائے he will be accepted as a citizen of the Islamic State. اسی طرح اسلامی معاشرے کی رکنیت جو ہے وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں. البتہ آخرت کا سارا معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہے. یہاں دنیا کا اسلام وہاں کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے. ہاں ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو تو کیا کہنے ہیں، نور علی نور. لیکن یہ کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ اسلام بے معنی ہوگا، زیرو ہوگا، اللہ کی بیلنس میں، میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں. اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ایمان کے لیے 2 ارکان اضافی ہو جائیں گے. اس شہادت کے ادھر آپ کو یقین قلبی، اور اس عمل کے پیدان میں جہاد فی سبیل اللہ. تو گویا کہ ایمان کے ارکان 7 ہو گئے، 5 اسلام والے وہ تو عام ہیں، اور 2 اضافی ہو گئے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ کی اسپیکٹرم جو ہوتا ہے، رے آف لائٹ کا، تو اس میں الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ یہ انویزیبل ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے الٹرا وائلٹ جو ہے ایمان وہ انویزیبل ہے. البتہ جہاد جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفرا ریڈ ہے. وہ تو جہاد تو ظاہر بات ہے، اس میں پھر جانیں بھی دینی ہوگی اور خون بھی دینا ہوگا. تو اس طرح سے ایمان کی یہ جو ہے 7 ارکان بن جاتے ہیں. تو یہ ہے ایمان کی اصل ڈیفینیشن. اب یہاں آج نوٹ جو مزید کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پرکار ہوتی ہے، اس کے 2 بازو اس طرح جڑے ہوئے ہوں، پرکار بند ہے، وہ مثال ہے اس آیت کی. ایمان میں یقین اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ 2 ارکان ہیں ایمان کے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. اس آیت میں یہ پرکار کے دونوں جو بازو ہیں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ پرکار بند ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کنسائز، سب سے زیادہ مختصر ڈیفینیشن جو ہے مومن کی وہ اس آیت میں ہے. کنسائز اینڈ کمپریہنسو، تھوڑی ہونے کے باوجود، مختصر ہونے کے باوجود کمپریہنسو ہے کہ اس کے تمام اجزاء کو اس نے سمو لیا ہے. اب ایک بہت خوبصورت مثال یہ ہے کہ جب پرکار کے یہ 2 بازو علیحدہ ہو جائیں، ڈسٹنس آ جائے، تو وہ مثال ہے سورہ انفال کی. سورہ انفال کے ابتدا میں ایمان کی حقیقت کا پہلا جو حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا. یہ دوسری آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دل میں اگر یقین ہوتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوں گی کہ وہ مومن تو وہ لوگ ہیں، وہی انما کا لفظ ہے یہاں بھی، انما مومن تو صرف وہ ہیں
کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب دیکھیے الفاظ، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، ان کا مومن ہونا حق ہے، ثابت ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اعلیٰ درجات ہیں اور مغفرت ہے، اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں معاف کر دی جائیں گی. ورزق کریم، اور بہت ہی عمدہ اور باعزت رزق ہے. اچھا اب دیکھیے لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ کی پرکار کا دوسرا بازو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور اللہ کی مدد کی اور اہل ایمان کی مدد کی، رسول کی مدد کی، یعنی جو انصار مدینہ تھے، یہ ہیں مومن حقاً، یہ ہے ان کا ایمان حقیقی ہے. تو یہ دونوں در حقیقت شروع میں بھی اولئک ھم المؤمنون حقا، آخر میں بھی اولئک ھم المؤمنون حقا. تو پرکار کے دونوں بازو جو ہے وہ یہاں پر علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کا معاملہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کا دوسرا جز جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب یہ معاملہ در حقیقت بہت ہی تفصیل طلب ہے. جہاد جہد سے بنا ہے، قتال قتل سے بنا ہے. جہد اور قتل یہ یک طرفہ عمل ہے. آپ کسی کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ جہد ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں جد و جہد. اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا یک طرفہ عمل ہے. لیکن اگر کوشش کے مقابلے میں آ جائے، سٹرگل ہو جائے کہ آپ جو ہے جیسے کہ یہ رسہ کشی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹیم جو ہے رسے کو اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے، دوسری ٹیم اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے. آپ اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو سیکولر نظام چاہتے ہیں، ان کے درمیان رسہ کشی ہوگی. یہ جہاد ہے، رسہ کشی، سٹرگل. اسی طرح قتال کیا ہے کہ دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے. تو اس معنی میں جہاد فی سبیل اللہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی اصطلاح بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. سورہ صف میں بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان کیا ہم تمہیں وہ کاروبار بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. یعنی یہ کاروبار نہیں کرو گے تو جہنم سے چھٹکارے کی تمہاری امید جو ہے امید موہوم ہے. اور وہ کیا ہے کاروبار؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ حقیقی ایمان والی بات ہو گئی. بلے گفتگو بھی ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا، جو اسلام والا ایمان ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر حقیقی ایمان ہوگا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. گویا کہ معلوم ہوا اگر جہاد نہیں ہے تو جہنم سے چھٹکارے کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ جہاد ایمان کا رکن اعظم ہے. اولئک ھم الصادقون، یقیناً یہی لوگ سچے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان سچے مومنوں میں شامل کر دے. اب آج ایک تیسری آیت ہم لے رہے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا دین بتانا چاہتے ہو، سکھلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دیکھیے یہ صورت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے احسان جتاتے تھے اور اپنے حقوق کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ حق ملنا چاہیے، زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے زیادہ. دیکھیے ہم لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے ہیں. آپ نے اتنے عرصے جنگیں کی ہیں، قریش کتنی مصیبتوں میں ڈال کر پھر ایمان لائے ہیں.
دیکھیے ہم تو حاضر ہو گئے، ہم نے آپ سے کوئی جنگ نہیں کی اور ہم اسلام لے آئے، ہم اسلام لائے ہیں اور بغیر لڑے بڑے اسلام لائے ہیں، تو ہمیں ذرا سہولتیں ملنی چاہیے، ہمیں رعایتیں ملنی چاہیے، صدقات میں سے زکوٰۃ میں سے ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہ گویا کہ اپنے اس اسلام کو اور اپنے اس دین کو ایمفیسائز کرتے تھے۔ اس کے لیے ہماری وہ جو ہریانے کی زبان ہے اس کی ایک کہاوت ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا۔ وہ چنا کے جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو، کیڑا کھا چکا ہے اسے، اب اوپر اس کا چھلکا موجود ہے، اندر کچھ نہیں ہے، وہ کھنکتا زیادہ ہے، آواز زیادہ دیتا ہے۔ سالڈ چنا جو ہے وہ اس کی آواز نہیں ہوگی آپس میں، تو تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ بجتا زیادہ ہے، آواز زیادہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عام مشاہدہ ہے، کوئی دیگچی ہے، وہ دیگ ہے خالی ہے تو آپ ذرا اسے ٹنکائیں گے تو اس کی آواز بہت خوب ہوگی، اگر اس میں بھری ہوئی ہے تو آواز ڈل ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو صرف مسلم تھے، اندر خالی تھا، ایمان نہیں تھا، اندر سے خالی اوپر سے مسلم، وہ جتاتے تھے ہم اسلام لے آئے، ہم نے دیکھیے کوئی لڑے بڑے بغیر جو ہے ہم نے سرنڈر کیا ہے، ہم اس طریقے سے ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ رعایتیں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ جو ہے کوئی امتیازی سلوک ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ میں سے صدقات میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں بہت خوبصورت انداز میں گویا کہ ان کا جو ہے ایک طریقے سے احتساب ہو رہا ہے کہ تم کسے بتانا چاہتے ہو اپنے دین کا یہ اظہار اور بلند بانگ دعوی کے ساتھ کہ ہم ایمان لے آئے، جس کو کہا گیا کہ لم تؤمنوا، تم ایمان تو ہرگز لائے ہی نہیں ہو ابھی تک، یہ تو اسلام ہے، بھی اوپر کا چھلکا ہے، چنا جو ہے اندر سے کھوکھلا ہے۔ یہ تو ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن رہو گے خلوص کے ساتھ، تو پھر اس کے اندر جو ہے رفتہ رفتہ ایمان بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تو تمہارا یہ خالی دیگ ہے، خالی برتن ہے، خالی دیگچی ہے، تھوتھا چنا ہے، کھوکھلا چنا ہے، اسی لیے تم بول رہے ہو۔ تو فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام اور ایمان کا تعلق تو اصلا اللہ کے ساتھ ہے، دین کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے، جو ایمان لے آیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں واقعی ایمان ہے یا نہیں ہے، یا وہ جھوٹ موٹ کو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، یا وہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، یا وہ ایک رو کے اندر شامل ہو کر پورا قبیلہ ایمان لا رہا۔ چلو بھائی اب میں بھی کیا کروں گا، اپنے بھائی بندوں سے علیحدہ تو نہیں رہ سکتے، لہذا اب سارا قبیلہ جب اسلام لا رہا ہے تو آؤ چلو ہم بھی اسلام لے آئے۔ تو جو اس کیفیت کے ساتھ اسلام لائے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ اپنے اسلام کا، ایمان کا، دین کا، تقوی کا ذرا زیادہ زور شور کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرتے تھے۔ تو ان کا ذکر اس آیت میں ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ اب یہاں اسلام اور ایمان دونوں اصطلاحات کو چھوڑ کر دین کی اصطلاح آ گئی کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ نظام کو قائم کرتا ہے، ایمان تو اس کی روح ہے، لیکن اصل میں جو اسلام ہے اس کی بنیاد پر نظام قائم ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ریاست قائم ہوگی تو اس کا شہری کون ہوگا؟ مسلمان۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ وہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کے عمل کیسے، نہیں، جب تک کفریہ کوئی فعل سرزد نہ ہو جائے، جب تک کہ مفتی یہ فتویٰ نہ دے دے کہ یہ کافر ہو گیا، اسلام کے دائرے سے نکل گیا، یہ قادیانی ہو گیا، اب یہ غیر مسلم ہے، اس کو بعد تو معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن ہو مسلمان، تو اس کے سارے حقوق شہریت برقرار، اور وہ مسلمان معاشرے کا ایک رکن ہے، مسلمانوں کا سب معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ نظام جو قائم ہوتا ہے، دین، یہ اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، اللہ کو بتانا چاہتے ہو، سکھانا چاہتے ہو، پڑھانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی شے جو ہے اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ میں نے آپ کو وہ حدیث کئی دفعہ سنائی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کوئی حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے،
کوئی سرخ و سفید، اللہ کو ان سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، جس کو چاہا کالا بنا دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا۔ تو لاتواری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کسی کو نقش و نگار بڑے اچھے دے دیے جو کہ بڑے دل آویز ہیں، دیدہ زیب ہیں، کسی کے بڑے بوڑھے قسم کے نقش و نگار ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو گیون ہے انسان کے لیے۔ اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، کوئی اکتساب نہیں ہے، کوئی اپنا فیصلہ نہیں، کوئی اپنا چوائس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور اموال کو بھی نہیں دیکھتا۔ اور اموال کا سارا جو تعلق ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، دلوں میں کتنا کچھ یقین اور ایمان ہے، دلوں میں کتنا کچھ اللہ کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ اللہ کے رسول کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ آرزو ہے شہادت کی، موت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جس کی بنیاد پر اگر ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اعمال تلیں گے۔ ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی تول نہیں ہے، پھر اعمال کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایمان نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں۔ البتہ ایمان ہے تو اعمال تولے جائیں گے، نیکی کے اور بدی کے۔ ان میں اگر بدی کا پلڑا بھاری ہوا تو عارضی طور پر جہنم میں جانا ہوگا۔ جیسے کہ دھوبی جو ہے وہ پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو اس کا میل نکالتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سخت گرم پانی کے اندر جو ہے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ تو جہنم ان لوگوں کے لیے گویا کہ دھوبی گھاٹ ہوگا کہ پٹخ پٹخ کر ان کو سزائیں دے کر ان کے گناہ کے اثرات جو ہیں وہ زائل کیے جائیں گے، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر ایمان تھا، اگر تصدیق بالقلب اور یقینی ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، تو سیدھے جہنم۔ چاہے دنیا میں وہ مسلمانوں کا لیڈر شمار ہوتا ہو، بہت بڑا قائد شمار ہوتا ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ مفتی اعظم قرار پاتا ہو، لیکن نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ فرمائے گا کہ تم کہتے ہو کہ تم نے میرے لیے جنگ کی تھی، کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے جریون، بھئی بڑا بہادر ہے، کیا کہنے اس کے۔ تو وہ کہا جا چکا قد قیل، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں، اور فرشتے اودے منہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی ایک بہت بڑے عالم کا معاملہ ہوگا، اے اللہ میں نے تیرا علم پھیلایا ہے، تیرے دین کا علم پھیلایا، کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ تم نے علم پھیلایا تھا اس لیے کہ کہا جائے عالم، بڑا عالم ہے، جید عالم ہے، وہ کہا جا چکا قد قیل، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتے اس کو بھی جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ اسی طرح بڑا سخی انسان ہوگا، وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی دولت تیری راہ میں لٹائی، اللہ فرمائے گا کذبتا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو دولت کی اس لیے لوگوں کو دی تھی کہ کہا جائے سخی، بھائی یہ تو حاتم تائی نکلا، یہ تو بڑا سخی ہے۔ قد قیلا، وہ کہا جا چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، لہذا آپ جہنم کا راستہ لو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ اور ہے، آخرت کا اور ہے، وہاں ایمان فیصلہ کن ہے، اور ایمان کسی میں ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔